بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویۃ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. 1445 ہجری کے عشرہ محرم کا آغاز ہے اور آپ حضرات پہلی تقریر امام بارگاہ کاظمین میں سماعت فرما رہے ہیں. پیچھے کرو. ذرا جوشیلی صلوات پڑھیں سب مل کے بلند آواز میں. اللہم صلی علی. عشرہ محرم کا آغاز ہے اور ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس وعدے کے نبھانے کے لیے جو ہم نے یوم الست کیا تھا، جو عالم ارواح میں ہم نے وعدہ کیا تھا. اس وعدے کی وفا کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہو گئے. اور دیکھیں دنیا بہوے حیرت ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جیسے یہ چاند دیکھتے ہیں محرم کا یہ لباس عزا پہن کر بس منتظر رہتے ہیں جہاں سے نام حسین کی صدا آ جائے. انہیں کوئی بلاتا نہیں ہے، انہیں کوئی دعوت نامے نہیں بھیجتا، یہ تو بس نام حسین سنتے ہیں اور اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر ایک نام حسین کے پیچھے ایسے سفر کر رہے ہوتے ہیں جیسے مچھلی دریا کا سفر کرتی ہے. یہ بن بلائے حسین کا نام سن کر فوراً بڑھتے چلے جاتے ہیں تو زمانہ حیرت میں ہے آخر انہیں حسین دے کیا رہے ہیں. حسین نے ان سے وعدہ کیا کر رکھا ہے مگر میں زمانے کو بتا دوں یہ وہ عشق ہے، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ مودت ہے، یہ وہ معرفت ہے جو بازار سے پیسے دے کر خریدی نہیں جاتی. اس محبت کے حصول کے لیے ماں کا نسلی اور باپ کا اصلی ہونا ضرور. یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ غم ہے، یہ وہ محبت و معرفت ہے جو کسی بھی دکان سے اور بازار سے خریدنے سے خریدا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ حسین ہمیں کیا دیتے ہیں. دیکھیے جسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ ملنے والا ہو وہی آس لگائے اس در کی طرف کھچا چلا جاتا ہے، بڑا چلا جاتا ہے. مگر میں آپ کو آج عجیب زاویے سے اپنی تمہید سے گزرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف لاؤں. غم حسین میں جو سب سے چھوٹی چیز ہمیں حسین کی جانب سے مل رہی ہے اس کا نام ہے جنت.
بھائی پہلے جملے سے ہی ساتھ ہو جائیں. یعنی سب سے چھوٹی چیز. دیکھیے ابھی میں نے بڑی چیزوں کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہی نہیں. سب سے چھوٹی چیز جو حسین کے نام پر ملتی ہے وہ کیا ہے؟ جنت. اور جنت بھی دیکھیے لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ جنت کو مہنگا کیا جائے. ایک نماز پڑھ کر آئے, تھوڑی دیر بعد دوبارہ آواز آ گئی. بھائی توجہ کیجئے, تمہید ہو رہی ہے. تھوڑی دیر بعد پھر آواز آ گئی. کیوں؟ جنت کی آواز ہے. چلیے پھر تھوڑا سا جنت میں نام لکھوا کر آئے. اب اتنی اس جنت میں کمی کہ اب والی آواز پہ نہیں گئے تو جو پہلے ملی ہے وہ بھی کینسل ہو جائے گی. توجہ توجہ. یعنی کتنا مہنگا زمانہ کرتا جا رہا ہے جنت کو. بڑی تگ و دو کرنا پڑے گی, بڑی ٹکریں مارنا پڑیں گی, بڑے طواف کرنے پڑیں گے, بڑے فاقے کرنے پڑیں گے, بڑا مال دینا پڑے گا, جب جا کے تمہیں جنت ملے گی. واہ رے حسین, اتنا جنت کو آسان کر دیا. رو رلاؤ, نہیں رو پا رہے, نہیں رلا پا رہے, بس شکل بنا لو, جنت مل گئی. حدیث آ گئی, من بکا علی الحسین آؤ اب کا او تبا کا فلاح الجنہ. تم رو نہیں سکتے, رلا نہیں سکتے, صورت بنا لو, شکل بنا لو, تمہیں جنت مل جائے گی. یعنی کتنی سستی ہے جنت. نہیں جملہ پلٹ کر کہہ دوں, کتنی بڑی سخاوت ہے حسین کی کہ زمانہ اتنا کام کرانے پر جنت دے رہا ہے, یہاں صورت بنانے پر جنت. تو جہاں سخاوت اس منزل پر ہو کہ تم صورت بنا لو تمہیں جنت مل جائے گی, بھلا جن کے نام پر رونے کی صورت بنانے پر جنت مل جائے, ان کا مقابلہ پہلی محرم کو ان کے ساتھ ہو سکتا ہے جن کی اپنی جنت مشق ہو. بھلا ان کے ساتھ حسین ابن علی کا مقابلہ کیسے ہو جائے کہ جن کی اپنی جنت مشکوک ہو. تو سب سے کم تحفہ جو مل رہا ہے یہاں سے ہمیں, چونکہ زمانہ محو حیرت ہے کہ یہ کیا نام حسین سنتے ہیں اور مجمع ہے کہ لگتا چلا جاتا ہے. زمانہ کتنا پیسہ لگاتا ہے مجمع لگانے کے لیے, کتنا. دیکھیے میں اگر ابھی اس موضوع پر شروع ہو جاؤں کہ کہاں کہاں تاریخ میں مجمع لگایا گیا, اللہ کو ایک مجمع لگانے کے لیے اتنا کام لینا پڑا نو سے. بھائی مائک مزے کا نہیں ہے, بالکل مزے کا مائک نہیں ہے. آواز بڑھاؤ, اس کی تھوڑی سیٹ کرو اسے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایسا لگ رہا ہے آپ سب کے آگے بھی مائک لگا ہوا ہے, اتنی آپ لوگ آہستہ صلوات پڑھیں, سب مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں. اللہ مجمع لگاتا ہے, انبیاء سے لگواتا ہے. کب لگوایا؟ نوح مجمع لگاؤ. کیسے؟ کشتی بناؤ. پروردگار کشتی میں کیا ہوگا؟ کہ کشتی میں مجمع لگے گا. بھائی تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے, تمہید ہے تمہید. نوح مجمع لگانا ہے, مگر مجمع لگانے کے لیے تمہیں کشتی کا کام کرنا پڑے گا. اب نوح اتنی محنت کر رہے ہیں, کبھی لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں, کبھی کیلیں جمع ہو رہی ہیں, کبھی ہتھوڑے آ رہے ہیں, کبھی کشتی بن رہی ہے. کس لیے؟ مجمع کے لیے. ابراہیم ہمیں مجمع کی ضرورت ہے. پروردگار کیسے مجمع لگے گا؟ ایک ایسا کام کر دو جس پہ مجمع لگ جائے. کام کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں, بس ایک کلہاڑا لے کر پہنچ جاؤ وہاں پر جہاں بت رکھے ہوئے ہیں. جیسے انہیں توڑو گے اس کے ٹوٹنے پر مجمع لگ جائے گا. یعنی مجمع لگوائے اللہ اور کام لے نمرود سے. آگ جلائی جا رہی ہے, کس لیے؟ تاکہ مجمع لگایا جائے. اور زمانہ دیکھے کہ ہمیں مجمع کیسے لگوانے کی عادت ہے. مجمع لگ رہا ہے, مجمع لگ رہا ہے, یہاں تک کہ موسیٰ کا دور آ گیا. اور اب یہاں پر پھر اللہ نے مجمع لگا دیا. کیسے؟ موسیٰ یہ جو تمہیں عصا دیا ہے نا, اس
مجمع کو بلانے کا طریقہ اس عصا میں چھپا ہوا ہے. کیا مطلب یہ جیسے یہ اژدہا بنے گا مجمع لگ جائے گا. اس لیے کہ عقلیں عاجز آ جائیں گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیجئے مجمع لگ گیا. تو پروردگار کو کتنی عادت ہے مجمع لگانے کی. نہیں, یہ مجمع لگانا کسی اور کے لیے ہے. سیرت نبیوں کی بنا رہا ہے کہ مجمع لگے تو بڑا کام ہو. کشتی بنائی بڑے کام کے لیے تاکہ اسے ہم دریا پر بہا دیں, مجمع دیکھ لے. نمرود کی آگ میں ابراہیم جائے, مجمع دیکھ لے. موسیٰ کا اژدہا بن جائے, مجمع دیکھ لے. یعنی ایسا مجمع لگا کے اللہ نے عادت ڈالی کہ حج تو بہانہ تھا مجمع لگانے کے لیے. پتہ نہیں کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ. حج بہانہ تھا مجمع لگانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ مقصد حج کروانا نہیں تھا, حج تو کچھ پہنچانا تھا. اور جیسے ہی مجمع لگا فوراً سے کہا کہہ دو مجمع کو من کنت مانا فہذا. اللہ مجمع لگا کر دکھا رہا ہے کہ ہم مجمع کیسے لگاتے ہیں. مگر حسین نے مجمع بنانا آسان کر دیا. اس لیے کہ یہاں سب سے چھوٹی شے جو تمہیں مل رہی ہے وہ ہے جنت. آؤ رو لو رلا لو, یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو صورت بنا لو. ہوگا کیا, تمہیں جنت مل جائے گی. کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ محبت سے سنا, چہرے بھی کھل رہے ہیں, داد بھی دے رہے ہیں, جھوم بھی رہے ہیں. ذرا ان کے کلیجوں سے پوچھئے, توجہ, ان کے کلیجوں سے پوچھئے کہ جو بار بار بلا رہے ہیں جنت کا لالچ دے کر, جب ان کو یہ بات پتا چلتی ہے ہم اتنا لالچ دے کے جنت دیتے ہیں, یہ صورت بنانے پہ تو اب وہاں پر ایک مرض جاگ اٹھتا ہے اور اس مرض کا نام ہے قصر. اس مرض کا نام ہے قصر. اب قصر کیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, روئے رلائے صورت بنا لی اور جنت مل گئی. دیکھیے پہلے یہ بات سمجھنا تھوڑی مشکل تھی. ہمارے بزرگ تشریف فرمائے, اللہ سب کو سلامت رکھے, اس لیے کہ یہ باتیں پہلے باہر کی سرحد تک ہوتی تھی. اب مسئلہ کیا ہے, اپنے ہی منبر پر رونے والوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ذہنوں کو الٹی طرف لے جایا جا رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, اچھا آپ نے یہ نہیں کیا تو جنت مل گئی, آپ نے وہ نہیں کیا تو جنت مل گئی. دیکھیے میں عبادات کی مخالفت نہیں کر رہا, عبادات واجب ہے, نماز واجب, روزہ واجب, حج واجب. مگر مجھے اتنا بتائیے کہ اگر ماہ رمضان میں کوئی روزہ رکھ رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا تو کیا آپ جرت کر کے اسے کہہ سکتے ہیں لو تم نے نماز نہیں پڑھی, روزہ تمہارے منہ پہ مارا جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اور روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو عزاداروں کے جملے کہے جاتے ہیں, واہ یہ نہیں کیا رونے پہ جنت, وہ نہیں کیا رونے پہ, تو یہ آپ تو باہر کا کام کر رہے ہیں عزاداری کو اور ان کو ٹکرا کیوں, یہ آپ ان دونوں چیزوں کو ٹکرا کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ نماز کا ثواب الگ ہے, روزے کا ثواب الگ ہے, اسی طرح عزاداری کا ثواب الگ ہے, نماز کا ثواب الگ ہے. ان دونوں کو آپس میں ٹکرایا نہ جائے. بہت توجہ, کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے, روئے رلایا صورت بنائی جنت واجب ہو گئی. اچھا حسین بھی بہت عجیب ہے. ہاں امام حسین کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. پہلے تو یہاں تک کلیجوں کو کھٹا کیا اور پریشان کیا کہ روئے اور جنت. اب حدیث ایسی آ گئی کہ اللہ اللہ قیامت. کہنے لگے توجہ, جیسے ہی ظاہر حسین, بہت توجہ, جیسے ہی ظاہر حسین یہاں ذریعہ حسین سے مس ہوتا ہے, آواز قدرت آتی ہے, تیری پرانی زندگی ختم, اب نئے طرح اعمال انجام.
تمہید ہو رہی ہے، تمہید. اب نئے طریقے سے اپنے اعمال انجام دے. پرانا دفتر ختم ہو گیا. ابھی پہلے یہ آگ تھی، رونے پہ جنت مل رہی ہے. یہاں تو معاملہ ہی اور ہو گیا. مس ہوئے، اب پچھلا رجسٹر بند، اب نیا رجسٹر کھل گیا. اب نئے طریقے سے تم اپنے اعمال انجام دو. دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں حسین کے باب میں، ایک گریہ اور ایک زیارت، جس کا اب تک روئے عالم پر کوئی پیدا ہو کر یہ نہیں کہہ سکا کہ حسین کی عزاداری اور حسین کی زیارت کا ثواب ہم نے محفوظ کر لیا. پتہ نہیں بھائی، میں شیعوں ہی سے بات کر رہا ہوں. اب تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ جتنا ثواب ہے حسین کی عزا میں اور حسین کی زیارت میں، ہم وہ سب اکٹھا کر چکے. اس لیے کہ جیسے جیسے زمانہ بڑھ رہا ہے ثواب بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب یہاں پر ہے باریک منزل، اور وہ منزل کیا ہے؟ ذرا سا دو جملے سنیے تاکہ آپ کو زیارت کی اہمیت معلوم ہو. آپ کو پتہ ہے نا زیارت کی اہمیت کیا ہے؟ ایک تو یہ حدیث کہ جیسے ہی تم مس ہوئے اب نئے طریقے سے اعمال انجام دو. پھر دوسری حدیث یہ کہ جیسے ہی زائر کربلا پہنچتا ہے اور پسینے کا قطرہ گرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا. تو پروردگار تو کرتا کیا ہے؟ کہا اس ایک قطرے سے 70,000 ملائکہ خلق ایک. توجہ کسی طرف لے کر جانا ہے. ایک قطرہ گرا، اللہ نے ضائع نہیں ہونے دیا. کہ 70,000 فرشتے اس قطرے سے خلق ہوں گے. تو بھائی فرشتوں کا کام کیا ہے؟ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے. تو ابھی میں کربلا پہنچا، پسینے کا قطرہ ٹپکا اور لیجئے 70,000 فرشتے خلق ہو گئے. اب ان کا کام کیا ہے؟ بھائی بولیے نا اگر بات سمجھ آ رہی ہے. اب ان کا کام کیا ہے؟ تو جب معصوم سے پوچھا یہ جو ہمارے پسینے سے خلق ہو رہے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ کہا یہ دو کام کرتے ہیں، ایک تسبیح کرتے ہیں، ایک استغفار کرتے ہیں. کہا یہ ثواب جاتا کہاں ہے؟ کہا جس کے پسینے سے بنے ہیں اسی کے نامہ اعمال میں تسبیح کا ثواب بھی دیتے ہیں. استغفار. یہ سب کیا ہے؟ یہ حسین کی عطا ہے. جملہ بھولے تو نہیں. یہ عشق کہاں سے ملا؟ یہ کیسے جمع ہو جاتے ہیں؟ یہ ان عطاؤں پہ جمع ہوتے ہیں. اب زیارت کا معاملہ اور بڑا اور ڈھارس دی. حدیث میں آیا کہ جیسے ہی حاجی سارے لباس پہن کے تپتی ہوئی گرمی میں گنجے سب اپنے بال کٹوا کر اور حلق کروا کے یا تھوڑے سے بال کٹوا کر پہنچتے ہیں تقصیر کروا کر. کہاں پر؟ میدانوں میں، دھوپ کے سائے میں. تو کیوں جاتے ہیں؟ صرف اس لیے تاکہ اللہ رحمت کی نگاہ ڈال دے. حاجیوں پر اللہ رحمت کی نگاہ ڈال دے. لیجئے یہاں بھی حسین آگے نکل گئے. اور حدیث میں آیا کہ عرفات کے دن اللہ حاجیوں کو بعد میں دیکھتا ہے. پہلے حسین کے زائروں کو دیکھتا ہے. جب اچھی طرح زائروں پہ رحمت کی نگاہ ڈال چکتا ہے پھر جا کے وہ حاجیوں کو دیکھتا ہے. تو راوی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اس میں راز کیا ہے؟ یہ پہلے اللہ حسین کے زائروں کو دیکھتا ہے اور پھر حاجیوں کو دیکھتا ہے. تو اس کا سبب کیا ہے؟ امام نے کہا سبب یہ ہے کہ حسین کے زائروں میں کوئی بد نسب نہیں ہوتا. نہیں جملہ پلٹ کر کہہ دو حاجیوں میں تو حرام زیادہ مل جاتا ہے، زائروں میں حرام. حدیثیں ہیں، حدیث. تمہید ہے، تمہید لا رہا ہوں منزل تک. کہنے لگے کہ پہلے حسین کے ظاہر پہ نگاہ کرتا ہے اور جب اچھے سے کر چکتا ہے تب جا کے اپنے حاجیوں پر نگاہ کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے زیارت حسین کا اجر. اور سب سے چھوٹا اجر کیا ہے زیارت کا؟ یہاں مس ہوئے گناہ معاف. تو لوگ ائمہ کے دور میں آتے تھے اور
آ کر بتاتے تھے اتنے حج کر لیے، اتنے حج کر لیے اور اتنے حج کر لیے. جملہ ضائع تو نہیں کریں گے. وہ بڑا دور سے آیا اور مسکرا کر کہنے لگا فرزند رسول بڑا میں نے کمال کیا. امام نے کہا کیا کمال کیا؟ اب دیکھیے مجھے تعداد یاد نہیں ہے اس وقت، حدیث میں کیا ہے ہم صرف فرض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آیا اور آ کر کہنے لگا فرزند رسول فرض کیجئے میں نے 29 حج کر لیے. کہ خوش ہو کے بتا رہا ہے 29 حج کر چکا. امام نے کہا اچھا یہ بتا کربلا کتنی بار گیا؟ بھائی بولے جس تک بات پہنچ رہی ہے. اس نے کہا 29 حج کر چکا. امام نے کہا کربلا کتنی بار کیا؟ کہا ابھی تک نہیں گیا. امام نے کہا ایک حج اور کر لے تاکہ تیرا ثواب حسین کے زائر کے برابر، تاکہ تیرا ثواب زائر حسین کے برابر ہو جائے، ایک حج اور کر لے. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہے حسین کی وہ عطا کہ جس پہ عاشق بن بلائے چلے آ رہے ہیں مگر مرض تو اب تک برقرار ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آنسو ٹپکا لیجئے زری سے مس ہوئے اور گناہ معاف ہو گئے. اب دلیل کہاں سے دوں؟ قرآن سے یا حدیث سے؟ چلیے میں آپ کو ایک سروے کراتا ہوں اور ایسا جھوم کے سنیں گے آپ. یہ دیکھیے اعتراض کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ایک آنسو ٹپکا جنت، یہ زری سے مس ہوئے پرانا رجسٹر بند، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں بتاتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے. جیسے ہی رسول اللہ ایک بار مکے میں آئے اور سب سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جو سمجھا اسے میری طرف سے جو نہیں سمجھا اسے سمجھاتا ہوں. رسول آئے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. اب پتہ ہے بڑے بڑے علماء سنت علماء اہل سنت علماء نے کیا لکھا کہ جیسی رسول اللہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اس میں بڑے گناہ گار بھی تھے. کسی کی عمر 80 تھی، کسی کی 60 تھی. آواز نہیں آ رہی بھائی مجھے آپ کی. ہاں بڑی عمروں والے تھے، کوئی 60 برس کا، کوئی 70 برس کا، کوئی 80 برس کا. اب انہیں تو گویا ایوارڈ مل رہا تھا، اس لیے کہ سب اپنے اعمال جانتے تھے اور پتا تھا ہم کیا کیا کر چکے ہیں. اچھا بھائی یہ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ محمد کا اعلان بس یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا فلاح پا جاؤ گے. اچھا اور جو ہم نے سب کچھ کیا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کہا سب معاف کر دیا جائے گا. کیسے؟ لا الہ الا اللہ کہنے پر. اب پتہ نہیں عقل کے اندھوں کو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ 80 برس تک شراب بھی پیتے رہے، بت بھی پوجتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا کیا، مگر جیسے ہی کہا لا الہ الا اللہ، اللہ نے پرانا دفتر بند کر دیا، نیا دفتر کھول لیا. واہ، اپنے بوڑھوں کو بچانے کے لیے اللہ کی رحمت نظر آتی ہے، عزاداروں پر رحمت خدا ہے. آپ کو اپنے بوڑھے بوڑھے لوگوں پر بڑی اللہ کی رحمت یاد آتی ہے اور آپ کو پتہ ہے فوراً سے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں من یشاء لیغفر اللہ من یشاء ویعذب اللہ من یشاء. اللہ جسے چاہے عذاب دے، اللہ جسے چاہے بخش دے. یعنی قرآن سے دلیل اپنے والوں کے لیے بنائی، بہت گنہگار تھے مگر لا الہ الا اللہ کہا بخش دیے گئے. تو یہ سارا کمال کس کا ہے؟ کہنے لگے یہ کمال لا الہ الا اللہ کا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ میں یہ طاقت ہے کہ تم 80 سال تک شرابیں پی چکے. نہیں بھائی آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے. تم 80 برس تک شراب پی چکے، تم 80 برس تک چوری کر چکے، تم 80 برس تک گناہ کر چکے، مگر جیسے ہی تم نے لا الہ الا اللہ کہا تم بخش دیے گئے. کہنے لگے یہ کمال ہے لا الہ الا اللہ کا. تو بھائی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، یہ بخشنا عزادار کا کمال نہیں ہے، حسین کا.
اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو میں معین الدین چشتی کی ربائی پڑھ دیتا ہوں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. لا الہ الا اللہ کی بنا حسین ہے. جو لا الہ الا اللہ مشرک بڈھوں کو بخش دے، جو اس کی بنا ہو، اس کی عزاداری عزاداروں کو نہیں بخش. فلسفہ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو فلسفہ سمجھا رہا ہوں عزاداری کا. یعنی جیسے ہی آپ نے کہا یا حسین، آپ بخش دیے گئے. اچھا، یہ تو تھا جملہ علماء اہل سنت کا. اب ایک ہمارے عالم کا بھی سن لیجئے، آغائے وحید خراسانی حفظہ اللہ، حیات ہیں ابھی. ان کی پوری تقریر یوٹیوب پر موجود ہے. اگر لنک چاہیے ہو میں دے دوں گا. پوری لنک ان کی فارسی میں تقریر ہے، اور ان کی تقریر کا اہم پیغام سنیے. اور پتہ ہے وہ پیغام کس کے سامنے دے رہے ہیں؟ بڑے بڑے علماء کے سامنے. بڑے بڑے علماء مسجد اعظم میں، شہزادی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کے حرم میں. شہزادی کے حرم میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، اور ایسے میں بیٹھ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں، خبردار، توجہ، بات ریکارڈ ہو رہی ہے، کسی کو چاہیے ہو میں لنک دے دوں گا اور فارسی سے ترجمہ بھی کر دوں گا. انہوں نے کہا، خبردار، اگر تم نے کسی کو بڑے سے بڑا گناہ کیا دیکھا ہو، مگر اسی کو تم نے حسین کے فرش عزا پر آتے ہوئے دیکھ لیا. عالم کا جملہ سنا رہا ہوں، عالم کا. تم نے اگر کسی کے بڑے بڑے گناہوں سے واقف ہو اور اسے تم نے حسین کے فرش پر آتے ہوئے دیکھ لیا، اب جب وہ فرش سے باہر نکلے، خبردار، اسے گناہگار نہ کہہ. توجہ، کچھ فلسفہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. خبردار، اب اسے گناہگار نہ کہنا. اور یہاں پر آغا وحید خراسانی نے بڑھ کر کہا، اس لیے کہ یہ معاملہ حسین کا ہے. اس نے حسین کے در پر آ کے پناہ لے لی. اس نے در حسین پر آ کر پناہ لے لی. اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں کلام نہ کرو. اب یہاں پر میں اپنا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جب انسان اس طرح کی حدیثیں اور یہ کرم اور یہ فضل پڑھتا ہے حسین ابن علی کا، تو وہ حیرت میں آ جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا گناہ ایک گریے پر بخش دیا جائے، اتنے بڑے گناہ ایک زیارت پر بخش دیے جائے. یہ اس کو جواب صرف ایک ہے. اگر کوئی اس بات کو نہیں سمجھ رہا، اس کا مطلب یہ ہے وہ گناہ کو بڑا سمجھتا ہے، حسین کو چھوٹا سمجھتا. اس سے بڑا جملہ نہیں ہے میرے. مائک بالکل صحیح نہیں ہو رہی. یعنی آپ نے اپنے گناہ کو بڑا سمجھا، رحمت حسین کو چھوٹا سمجھا. اس لیے تو آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا دیکھیے، حدیث میں ایک اور جملہ آیا، بہت توجہ کہیں لے کر جانا ہے. حدیث میں ایک اور جملہ آیا، فرمایا، نفس المحموم لنا تسبیح. سنو، یہ جو تم ہمارے غم میں سانس لیتے ہو، تم سمجھتے ہو یہ سانس ہے، یہ سانس نہیں ہے، تسبیح ہے. یہ جو تم ہمارے غم میں سانس لے رہے ہو، خبردار، اسے فقط سانس نہ سمجھنا، یہ تسبیح ہے. اب پھر اعتراض ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی آپ لوگ سنتے یا نہیں سنتے؟ اکیلا میں ہی فیس بک استعمال کرتا ہوں اور میرے ہی سامنے یہ سب بیتو کی پوسٹ آتی رہتی ہے. آپ کی خاموشی تو ایسے بتا رہی ہے کہ سادات کالونی میں کسی کے موبائل میں فیس بک نہیں ہے اور کسی نے یہ سب باتیں نہیں سنی. تنہا میرے پاس یہ باتیں پہنچی ہیں، اس لیے آپ کو یہ کہ انہوں نے کہا سن لیا. حالانکہ سب آپ ہی کی آئیڈیوں میں جا کے دیکھا ہے میں نے. یہ سب کچھ، یہ سب آپ ہی کے پاس سے، میں بہت سے لوگ میرے سامنے ہیں جو یہ سب پوسٹیں لگاتے ہیں اور میں وہاں دیکھتا ہوں.
تو بیماری کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو معلوم تھا انہیں حسین کے غم میں لینے والی سانس تسبیح سن کے آگ لگ جائے گی، اس لیے اس نے اس کا جواب حدیث میں ہی رکھ دیا. کہا سنو، جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور سانس لیتا ہے، اللہ روزے دار کی سانس کو تسبیح لکھتا ہے. واہ کمال ہو گیا، روزے دار کی سانس تو تسبیح ہو جائے، جس کی وجہ سے روزے رہ گئے اس کے غم میں بھائی فلسفہ سمجھ رہے؟ بات پہنچی نفذ المحموم لنا تسبیح. سنو، یہ جو تم ہمارے غم میں سانس لیتے ہو، اس سانس کو اللہ نے تسبیح بنایا ہے. اب اس سانس میں دیکھیے سانس لینے کے طریقے ہیں. ایک ہوتی ہے میوٹ سانس، خاموشی سے لی جاتی ہے، جو ابھی آپ سب لے رہے ہیں. اچھا، ایک سانس کے طریقے ہوتے ہیں. ہائے، ایک سانس یہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے سانس کی مختلف قسمیں ہیں. تو اب علماء نے لکھا یہ ہائے جو ہے، ہائے یہ بھی سانس کی ایک قسم ہے. ابھی بھی حسین پر ہائے کی تسبیح سمجھ نہیں. بھائی بولیے، یہاں والے بولے. یہ جو ہائے ہے، ہائے یہ بھی سانس کی ایک قسم ہے. یہ ہے آواز والی سانس. کیا ہے یہ؟ تسبیح. اب یہاں پر آ گئے وہ حضرات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وہ ہمارا دامن نہیں چھوڑ رہے، ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے. ذرا سی کوئی فضیلت بتا دی، یہ کیسے ہو سکتا، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہائے، ایک ہائے، ایک سانس، سارے گناہ بخش دیے. ہاں بھائی بخش دیے. نہیں ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہا. اچھا تو آپ نے اپنی کتابوں میں وہ واقعہ کیوں لکھا؟ کا کون سا واقعہ سننا چاہتے ہیں آپ؟ واقعہ. اب ایک ہائے سنیے، ہائے کیسے بخشواتی ہے. ہم نے کہا یہاں ہم نے ہائے کہا، وہاں گناہ بخش دیے گئے. کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم نے انہی کی کتاب کھولی اور بتایا یہ ایسے ہو سکتا ہے. کیسے؟ قارون کو جانتے ہیں آپ؟ سب نہیں جانتے لگ رہا ہے. اچھی بات ہے، کوئی اچھا بندہ تھوڑی ہے کہ سب جانے. بہت سے لوگوں کو نہ جاننے ہی میں غنیمت ہے. ہاں بہت سے لوگوں کو نہ بہرحال ذرا سا تعارف سنیے اس کے، تاکہ میں آپ کو ہائے سمجھاؤں. ہائے کیا ہے؟ نفس المحموم لنا تسبیح. قارون جو ہے یہ حضرت موسیٰ کے دور میں ہے، ٹھیک، اور بڑا کنجوس ہے. حالانکہ پیسہ بھی بہت ہے مگر کنجوس ہے. موسیٰ جب کہے کہ بھائی ہمارا یہ کام ہے، تھوڑا سا اس میں پیسہ لگا دو، چھپاتا ہے پیسے، کہیں موسیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے پڑ جائے. یاد رکھیے گا، جو حجت کے کاموں میں پیسہ لگانے سے چھپائے، ہاں وہ قارون صفت ہے. اب ہوا کیا؟ خوب دولت جمع کی اور بڑا پیسہ جمع کیا، مگر جیسے ہی موسیٰ کا ضرورت ہے پیسہ چھپا لیتا ہے. اب ہوا کیا؟ اللہ نے کہا اچھا تجھے اپنے پیسے پر بڑا گھمنڈ ہے، بڑا غرور ہے، اور تو پیسہ چھپاتا ہے. اب دیکھ ہم تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں. اللہ نے کنجوسی کی سزا دی. اور سزا کیا دی؟ اچھا یہاں تک لکھا ہے ایک بار موسیٰ نے آ کے اس سے قرض مانگ لیا کہ چلو بھائی تم پیسہ لگا نہیں رہے، قرض ہی دے دو ہمیں. اتنا کوئی بخیل تھا، قرض بھی نہیں دیا. کہا نہ قرض دیں گے نہ کچھ بھی نہیں دیں گے. عجیب بات ہے، یہ ہے قارون. موسیٰ کو قرض نہیں دے رہا
اور اللہ قرآن میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو اللہ کو قرض دے رہے ہیں. بھائی بولیے بولیے. اللہ قرآن میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کو قرض دے رہے ہیں, اور ایک جگہ پر نہیں, قرآن بھرا پڑا ہے. ہر تھوڑی آیتوں کے بعد اللہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اور کہیں تعریف کر کے کہہ رہا ہے کیا کہنے ان کے جنہیں ہمیں قرض حسنا دیا. راوی نے آ کر امام سے پوچھا یہ تو بتائیے بھلا اللہ کو بھی کوئی قرض دیتا ہے؟ یہ اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہا سنو, جو امام کی راہ میں ایک درہم خرچ کر دے گویا ایسا ہے جس نے اللہ کو مخلوص کر دیا. ابھی بھی عزاداروں کی عزاداری سمجھ نہیں آتی. ارے ہم حسین پر, سبیلوں پر, تابوتوں پر, مجلسوں پر, گہواروں پر صرف پیسہ نہیں دے رہے, اللہ کو قرض دے. یہ قرض حسنا ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. موسیٰ نے کہا اچھا چل پیسہ نہیں دے رہا تو تھوڑا ادھار دے دے, جب ہوں گے تو لوٹا دیں گے. منع کر دیا, کہا ادھار بھی کچھ نہیں دیں گے تمہیں ہم. اب قرآن کہتا ہے ایک بار اللہ کی رحمت کو جلال آیا, اور جلال کے عالم میں اللہ نے ایک فرشتے کو قارون پہ مسلط کر دیا اور کہا سن, جتنا اس کا مال و متاع اور دولت ہے وہ سب اس کے سر پہ ڈال دے. اب وہ سارا فرشتہ مال متاع دولت پیسہ سکے چاندی لے کر آیا اور اس کے سر پہ ڈال دیا. کہا پروردگار اب کیا کریں؟ کہا بس اب تیرا ایک کام ہے, روز اسے ایک آدمی کے قد کے برابر زمین میں دھساتا جا. بس تیرا ایک کام ہے, اب اس پہ روز اس بار کو رکھ اور اسے بار بار دھساتا جا. اب اس کا عذاب شروع ہو گیا. روز ایک قد آدمی کے برابر اسے زمین میں دھسایا جا رہا ہے. ایسے میں یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ زمین کے نیچے پانی ہے. دھستا برسوں بیت گئے اور سزا ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی. یہاں تک کہ ایک دن, اب ظاہر ہے کہ عمق دریا میں ہے, عمق سمندر میں, گہرائی میں ہے, اسے دور سے ایک آواز آئی سبحانک لا الہ الا انی کنت من الظالمین. اچانک سے اس نے سنا, فرشتے سے کہا یہ سمندر میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ کہا یہ یونس کی آواز ہے. توجہ, یہ یونس کی آواز ہے. کہا اچھا, اگر 2 پل کی مہلت دے دے تو بڑے عرصے بعد کسی انسان کی آواز سنی ہے, ذرا سا میری اس سے ملاقات کروا دے. اچھا یہ تو پتہ ہے نا آپ کو یونس کہاں پر ہے؟ شاباش, مچھلی کے پیٹ میں. اچھا گئے کیوں؟ یہ کیا ترک اولا ہوا کہ اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو ڈال دیا؟ بتاؤں وجہ کیا ہے؟ جب معصوم سے پوچھا کہ یہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں اللہ نے سزا دی, کہا بس ایک ترک اولا ہوا تھا. کیا؟ کہا جیسے ہی الست میں عالم ارواح میں علی کی ولایت کو پیش کیا گیا, یونس نے جھٹلایا نہیں, بس تھوڑا سا سوچا, ہاں کہوں کہ نہ کہوں, ہاں کہوں کہ نہ کہوں. ارے جب سوچنے پر اللہ نبی کو نہیں بخشتا, جھٹلانے پر تمہیں کیا. کا ملا دے, ملاقات کروا دے. اللہ سے فرشتے نے پوچھا تیری اجازت ہے کہ اس کی ملاقات کروا دے؟ اللہ نے کہا ہاں کروا دو. چلے, فرشتہ لے کر چلا. اب سوچی کتنا بھاری قارون, ایک تو مال اوپر سے دھسا جا رہا ہے, اس سے نکالنا, لے کر پہنچے. اب یہاں پر یونس مچھلی کے اندر ہے اور یہاں فرشتے نے مچھلی کے برابر میں لا کر کھڑا کر دیا. بھائی سب کی توجہ ہے, جملہ آپ کے سپرد. ایک بار جیسے قریب آیا
تو حکم خدا سے مچھلی نے اپنا دہن کھولا اور یونس کو باہر کیا. اب جیسے ہی یونس باہر آئے اس نے یونس کو دیکھا, کہا کون ہو تم؟ یونس نے کہا ہم اللہ کے نبی یونس ہیں. کہا اچھا تو کب سے تم مچھلی کے پیٹ میں ہو؟ کہا بڑا عرصہ ہو گیا تب سے ہم مچھلی کے پیٹ میں. کہا اچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے بتایا حضرت یونس نے کہ کبھی مصر میں, کبھی یہاں, کبھی وہاں, جہاں اس نے نبوت کا کام دیا وہاں ہم چلتے رہتے ہیں, پھرتے رہتے ہیں. کہا اچھا, توجہ, کہا اچھا یہ بتاؤ تم موسیٰ کو جانتے ہو؟ کہا ہاں موسیٰ کو تو جانتے ہیں, وہ ہم سے پہلے نبی گزرے ہیں. کہا اچھا ہارون کو جانتے ہو؟ کہا ہاں ہارون کو بھی جانتے ہیں. کہا اچھا وہ موسیٰ کی ایک بہن تھی جو ہماری منگیتر تھی؟ کہا ہاں اسے بھی جانتے ہیں. کہا اس کا کیا ہوا؟ کہا ارے بھائی اب تمہیں کس کس کا بتائیں, بس سمجھو پوری نسل موسیٰ کا دور ختم ہو گیا اور سب مر گئے. توجہ, قارون جو عذاب میں مبتلا ہے, قارون جو حجت کے مقابل آنے والا ہے, قارون جو حجت کی قرض نہ دینے پر عذاب میں مبتلا ہے. کہا اچھا موسیٰ بھی چلے گئے, ہارون بھی چلے گئے, بہن بھی چلی گئی, اولاد بھی چلی گئے, ہائے آل عمران. اس نے کہا ہائے آل عمران. جیسے ہی اس نے ہائے کہا اللہ نے فرشتے سے کہا اس کے عذاب کو روک دو. فرشتے نے پکار کر کہا پالنے والے کیا سبب ہے؟ یہ تو تیری حجت کا دشمن ہے, یہ تیری حجت کے مقابل ہے. کہا تم نے دیکھا نہیں اس نے میرے نبی کی آل کے جانے پر ہائے کہا ہے. یہ ہماری مشیت کے خلاف ہے. جو میرے نبی کی اولاد پر ہائے کہے میں اسے عذاب دوں. وہاں مسلمانوں آل عمران پہ ہائے کہنے والا قارون بخشتا نظر آتا ہے, حسین پہ ہائے کہنے والے آزاد. توجہ کیا آپ نے؟ کہا ایک ہائے اس نے کہا ہے ہم نے اس کے عذاب کو روک دیا. اب وہ جو مقرر کیا تھا اللہ نے عذاب, اب اس پہ عذاب نہیں ہو رہا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہائے. پتہ نہیں آپ میرا موضوع سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. یعنی کبھی ایک لا الہ الا اللہ تمہیں بچا لے, کبھی ایک ہائے تمہارے قارون کو بچا لے, مگر یہی معاملہ جب حسین پر آئے یہ کیسے ہو سکتا؟ موضوع سمجھ رہے ہیں؟ بس موضوع کھول رہا ہوں آخری جملے تقریر کے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا دیکھیے یہ جو بات ہے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اگر یہ مجمع تک رہے تو اتنی بری چیز نہیں ہے, لیکن اگر یہی بات عالم تک ہو جائے, کچھ کہہ رہا ہوں. دیکھیے عالم کا کام کیا ہے؟ عالم کا کام ہے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی وسوسہ آ رہا ہے, کسی کے دل میں کوئی شک آ رہا ہے, عالم کا کام کیا ہے؟ اس شک کو دور کرے, اس وسوسے کو دور کرے. ارے عالم ہی اگر شک لے کر بیٹھ جائے, عالم ہی اگر وسوسے کا شکار ہو جائے تو پھر قوم پر تو فاتحہ اور رحم اللہ من کرا الفاتحہ. اس لیے کہ اب آوے کا آوا ہی بگڑ گیا, جنہیں سمجھانا تھا وہی بگڑ گئے, تو اب جو بگڑے ہوئے ہیں انہیں کون سمجھائے؟ دیکھیے اہل بیت کے یہاں عالم کی ہمیشہ سے دو قسمیں رہی ہیں. بہت توجہ, عالم کی ہمیشہ سے دو قسمیں رہی ہیں. سننا چاہتے ہیں؟ بس میں موضوع کھولنے جا رہا ہوں, 2-3 جملے ہیں. عالم کی دو قسمیں, وہ تو جب پتہ چلا جب راوی آیا جناب امیر کے پاس,
اور اس نے آ کر کہا مولا یہ بتائیں آپ اہل بیت کے بعد سب سے زیادہ قابل تعظیم کون؟ اسی میں راز چھپا تھا جو آپ نہیں سمجھ پائے. اہل بیت کے بعد یعنی جو تعظیم اہل بیت کی ہے وہ کسی غیر کی نہیں ہو سکتی. اس نے علی سے یہی پوچھا آپ اہل بیت کے بعد سب سے زیادہ قابل تعظیم کون؟ علی نے کہا علماء. اس نے کہا اچھا مولا اور آپ اہل بیت کے دشمنوں کے بعد سب سے زیادہ قابل نفرت کون؟ علی نے کہا علماء. بھائی میں سادات کالونی میں تقریر کر رہا ہوں. ہاں علماء کے بارے میں اگر پوچھنا ہو تو اہل بیت سے پوچھئے گا. اہل بیت بتائیں گے کہ علماء کون ہے. علی نے کہا ہمارے بعد قابل تعظیم علماء، ہمارے دشمنوں کے بعد قابل نفرت علماء. اب وہ تو پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موضوع بھول گئے آپ لوگ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے بعد قابل تعظیم علماء، آپ کے بعد آپ کے دشمن کے بعد قابل نفرت علماء. بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عالم آپ کے بعد قابل تعظیم، عالم آپ کے دشمن کے بعد قابل نفرت. علی نے کہا ہاں. گویا صبح قیامت تک علی نے معیار دے دیا. عالم دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جو ہمارا کام کر رہے ہیں، ایک وہ ہے جو دشمن کا کام کر رہے ہیں. اب پہچانے کیسے ان کا کام کون کر رہا ہے اور ان کا کام کون کر رہا ہے؟ پیمانہ دیا علی نے، کہا سنو جس عالم کی محفل میں بیٹھ کر اور اٹھنے کے بعد تمہیں ہماری معرفت میں اضافہ محسوس ہو، وہ ہمارے بعد قابل تعظیم ہے. اور جس کی محفل میں بیٹھنے کے بعد تم شک میں پڑ جاؤ اچھا وہ عباس جیسے، وہ مشرف جیسے، وہ علی. بھائی میری بات نہیں ہے، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں روایت موجود ہے. روایت کہیے تو یہ بھی اسکین کروا کے پورے مجمع کو بانٹ دوں گا. لکھا ہے واضح لفظوں میں نے تو مفہوم پڑھا ہے، اصل عبارت جا کے پڑھیے تو پھر آپ کو بھی کہنا پڑے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی علی نے بتایا قابل تعظیم. دیکھیے ادھر علی نے دونوں باتیں بتائی. کوئی یہ نہیں کہ میرا دوسرا جملہ پکڑ کر بیٹھ جائے اور پہلے کو چھوڑ دے، نہیں. علی نے معیار دیا جس عالم کی محفل میں بیٹھ کر تم اہل بیت کی محبت، ادب، تعظیم میں اضافہ پاؤ وہ ہمارے بعد قابل تعظیم ہے. لیکن اگر کسی کی محفل میں بیٹھ کر شک ہو جائے تو وہ ہمارے دشمن سے بدتر ہے. پتہ چلا اہل بیت کے بعد قابل تعظیم بھی ہے اور دشمن سے کوئی بدتر بھی ہے. پیمانہ آپ کے پاس ہے. اگر آپ کو چیک کرنا ہے کہ کون بدتر ہے کون افضل ہے، مجلس میں جا کر بیٹھ جائے. مجلس میں اگر ذہن آپ کا یہ کہنے لگے اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو، آپ کو سمجھ آ جائے گا کون قابل تعظیم اور کون قابل نفرت. لیجئے تقریر کے آخری جملے اور یہیں سے موضوع کھل جائے گا. میں نے کیا کہا؟ اگر قوم کے کسی فرد میں یہ ہو جائے کہ اسے وسوسہ ہو جائے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. چہ جائے کہ اگر کسی عالم کو وسوسہ ہو جائے. بس آخری جملے بہت توجہ سے سنیے گا اور اس مقام پر میں اپنے مجمع کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہیں سے مجھے موضوع کھولنا ہے. بتائیے توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے سب کی توجہ ہے یا نہیں؟
اب یہاں سے موضوع کھلنے جا رہا ہے. 2 عالم، ایک کا نام سید جواد صمدانی اور ایک کا نام شیخ حسین. موضوع ہے نا ذہنوں میں، کھل رہا ہے موضوع. ایک دن سید صمدانی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی کتابیں ان کی فقہ پر جو آج بھی حوضوں میں پڑھائی جاتی ہے. مفتاح الکرامہ در فقہ پر بڑی ضخیم کتاب ہے ان کی، جو حوضہ علمیہ نجف اور قم میں پڑھائی جاتی ہے. اس کیلیبر کا عالم ہے. بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب دریائے تفکر اور تدبر میں گم ہے. ایسے میں دوست شیخ حسین آ گئے. کہا ارے قبلہ، کس سوچ میں آپ گم ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا، اب یہ ان کا جملہ ہے، چھپا ہوا موجود ہے. کہا اگر کسی بندے کو وسوسے کی بیماری ہو جائے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر عالم کو بیماری ہو جائے، جملہ کہوں آہستہ سے ضائع تو نہیں کریں گے، بیماری کا پتہ چل جانا بھی بڑا فیض ہے. سید صمدانی کو پتہ چل گیا کہ ہم میں بیماری ہے. اور بیماری کیا ہے بھائی؟ موضوع نہ بھولیے گا، یہیں سے موضوع کھلنے جا رہا ہے. بیٹھے ہوئے شیخ حسین نے کہا کیسا وسوسہ؟ کہنے لگے میں بڑی کتابیں پڑھتا ہوں، بڑی حدیثیں پڑھتا ہوں، مگر ایک چیز ہے جو میرے وجدان کو اور میرے وجود کو لرزا کر رکھ دیتی ہے. بہت توجہ، موضوع کھل رہا ہے. کہا کیا؟ کہا میں پڑھتا ہوں نماز کا بیش بہا ثواب، روزوں کے ثواب، اور یہ ثواب اور یہ عبادت اور یہ عبادت بڑا ثواب ہے، مگر یہ جیسے ہی میں حسین پر حدیثیں پڑھتا ہوں، دیکھیے میرا سننے والا مجمع اس چیز کی گواہی دے گا، میں نے آپ کو موضوع سے ہٹایا نہیں، یہ پوری تمہید باندھی ہے یہاں تک پہنچانے کے لیے. کہا 2 مقامات ایسے ہیں جہاں آ کر میری فکر جواب دے جاتی ہے. کہا کیا؟ کہا میں اتنی فضیلتیں پڑھتا ہوں عبادات اور اعمال کی، مگر جب میں حسین کے معاملے پر آتا ہوں تو حسین کی 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جو پوری زندگی کی عبادتوں کو ایک طرف کر دیتی ہیں اور اپنا اثر ایک طرف کر دیتی ہیں. شیخ حسین نے کہا کیا؟ کہا مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی. دیکھیں اچھے عالم یہ ہوتے ہیں، کوئی کراچی کا عالم ہوتا تو ممبر پہ یہی موضوع بنا دیتا، یہی موضوع بن جاتا. کہنے لگے مجھے 2 چیزیں حسین کے باب میں سمجھ نہیں آتی. کیا؟ کہنے لگے پہلی تو یہ کہ جب میں عبادت اور اعمال پر پڑھتا ہوں، بڑا میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں اپنے جوانوں سے، نماز واجب ہے، 5 وقت پڑھنا واجب ہے، روزے رکھنا واجب، میں مخالفت نہیں کر رہا، اس لیے کہ جن کی نہیں قبول ہونی وہ تو بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب آپ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں نا، روایت ہے روایت، جب علی والا مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے بار بار زمین پر دیکھ کر کہتے ہیں یہ کیسا نور ہے. آواز قدرت آتی ہے علی والا اپنا واجب ادا کر رہا ہے. یہ ہے علی والے کی واجب نماز. مگر میں جیسے ہی حسین کے 2 چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ ساری نماز روزے اتنے بھاری بھرکم، ایک طرف حسین کا یہ والا ثواب ایک طرف. کہا وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا ایک حسین پر گریا، دوسری حسین کی عزا، حسین کی زیارت. بھائی یہیں سے بات شروع ہوئی تھی نا، یہیں ختم ہو رہی ہے. یہ 2 چیزیں سمجھ نہیں آتی. کہنے لگے تو کیا تمہیں شک ہے؟ فوراً سے کانوں پہ ہاتھ لے گئے. کہا توبہ توبہ، عالم ہو کر اس پر شک کریں؟ گویا انہوں نے بتا دیا عالم ان باتوں پہ شک نہیں کر سکتا، ہاں کرے گا وہی جو جاہل ہے. کہنے لگے یہ 2 باتیں نہیں سمجھ آتی، یہ مجھے وسوسہ ہے. کہا اچھا تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہا بس میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں مجھے سمجھ آ جائیں. اب وہ شیخ حسین انہیں سمجھا رہے،
میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور ہمارا موضوع کھل جائے گا. توجہ کا سنو, میں ایک بات بتاتا ہوں, تمہاری گتھی سلجھ جائے گی. کا بتاؤ؟ کہ قدیم زمانے میں ایک بادشاہ تھا, بڑا شکار کا شوقین تھا, بڑے جاہو جلال کے ساتھ اور بڑے حشم و خدم کے ساتھ اپنے سواریوں کو لے کر شکار کے شوق میں شکار کرتا تھا. ایک روز ایسا ہوا, وہ بادشاہ اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ اور پوری فوج کے ساتھ شکار پر نکلا. شکار کرتے کرتے بڑا محظوظ ہو رہا تھا, یہاں تک کہ دور اسے ایک ہرن نظر آیا. اب جیسے ہی بادشاہ نے ہرن کو دیکھا تو فوراً سے کمان میں تیر کو رکھا, چلے کو کھینچا کہ شکار کروں, مگر ہرن آگے بھاگ گیا. اب بادشاہ تو بڑے ضدی ہوتے ہیں, اس نے کہا آج تو یہ ہرن ہمارے شکار سے بچ نہیں سکتا. بھاگا اس کے پیچھے, آگے آگے ہرن, پیچھے پیچھے بادشاہ. اب وہ لشکر سارا پیچھے 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 پیچھے. اب ظاہر ہے ان میں وہ جذبہ تھوڑی تھا جو بادشاہ میں تھا. لشکر پیچھے رہ گیا, بادشاہ آگے نکل گیا. یہاں تک کہ مسلسل بھاگے جا رہے بھاگے جا رہے بھاگے جا رہے, گھوڑا ہانپنے لگا اور گھوڑا پیاس کے مارے اور آتش کے مارے ایک بار ٹھہر گیا. اب آدھی دن گزر گیا, بلکہ شام ہونے کو ہے اور سورج غروب ہونے کو ہے. ایسے میں بادشاہ نے دیکھا کہ وہ شکار کی چاہ میں اور وجد میں ایسے مقام پر آ گیا کہ اب نہ لشکر دکھائی دے رہا ہے, نہ کوئی منزل نظر آ رہی ہے, اور ایسے میں ہرن بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. اب اس نے جب گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑے میں ذرا سی رمق باقی تھی. اب گیا اور اب گیا. بادشاہ بھی ظاہر ہے کہ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوتے اور زیادہ پیاسے نہیں رہتے. مسلسل پیاس کے مارے اس کی بھی طاقت نے جواب دے دیا. اب گرا اور اب گرا, یہاں تک کہ دور جنگل میں اسے ایک لکڑی کا مکان نظر آیا جہاں پر شمع جل رہی تھی. ایک بار اس کی سانس میں سانس آئی اور جلدی سے گھوڑے کو آخری ایڑ لگائی اور وہاں تک پہنچا. جیسے ہی وہاں پہنچا گھوڑا گر گیا. اب بادشاہ بھی گر گیا. اب وہاں اندر گھر میں ایک بوڑھی اور اس کا جوان بیٹا رہتا تھا. جیسے ہی گرنے کی آواز آئی, دونوں ماں اور بیٹے اس کے قریب آئے اور جب دیکھا حلیہ تو سمجھ گئے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, یہ بادشاہ ہے. مگر وہ تو بے ہوش ہو چکا. اب لشکر اسے ڈھونڈ رہا ہے بادشاہ کو, ہمارا بادشاہ سلامت کہاں چلا گیا. یہاں تک کہ کچھ پانی کی چھینٹیں بادشاہ کے منہ پر ماری گئیں اور کچھ پانی پلایا اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے دوا دی تو بادشاہ کو افاقہ ہوا. اب جیسے افاقہ ہوا, سوال یہ تھا اسے کھانا کیا کھلائے. توجہ, کھانا کیا کھلائے. ایسے میں بوڑھی ماں نے کہا بیٹا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ ہم بادشاہ کو پیش کر سکیں, مگر ہاں ایک بکری ہے ہمارے پاس جس کا دودھ بیچ کر ہم اپنا گزر بسر کرتے ہیں, اور اسی دودھ کو پی کر اور تھوڑا سا جو پیسہ مل جاتا ہے دودھ کے ذریعے اسے بیچ کر ہم اپنا گزر بسر کرتے ہیں. ماں تو تمہارا ارادہ کیا ہے بیٹا؟ کسی کی جان کے بڑھ کر ہمارے لیے بکری نہیں ہے. تو ماں آپ کیا چاہتی ہیں کہ اسے ذبح کر دو اور پہلے اس میں سے دودھ کو دھو لو, دودھ نکال لو, وہ بھی اس کو پیش کر دو اور اچھا سا گوشت دے دو, ہم بھون کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیں. یہاں تک کہ ایک ہی ان کی بکری تھی, کل ان کی کائنات تھی. اسے ذبح کیا, گوشت کاٹا, بھنا اور بادشاہ کے سامنے رکھ دیا. یہاں تک کہ صبح ہوتے ہوتے لشکر اس جھونپڑی تک پہنچ گیا. جیسے ہی انہوں نے اپنے بادشاہ کو صحیح سلامت پایا, سب بڑھیا کا اور جوان کا شکر ادا کرنے لگے. آخری جملہ تقریر کا. ایسے میں بادشاہ جب ٹھیک ہوا, افاقہ ہوا اور کھانے پینے کے بعد چلنے کے قابل ہوا تو ایک بار جیسے ہی جانے لگا دربار کی طرف اپنے فوجوں کے ساتھ, کہنے لگا ٹھہرو, اس بوڑھی عورت کو اور اس جوان کو ساتھ لے لو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم انہیں انعام دیں گے. آپ محو حیرت ہیں, موضوع کھل رہا ہے ایک جملے میں.
पहुंचे बादशाह के दरबार में, एक मसनद पे औरत को बिठाया गया, एक मसनद पे जवान बेटे को बिठाया गया, और बादशाह ने बड़े बड़े वज़रा, अपने कौम के उमरा रुअसा को बुलाया, सब पैसे वालों को बुलाया और कहा सुनो, ये वाक़या हमारे साथ हुआ है, अब हम तुमसे एक चीज़ चाहते हैं। कहा क्या? कहा ये जो बुढ़िया ने और जवान ने मेरे लिए काम किया है, हमें इसका बदला देना है। आखिरी जुमला तकरीर का, हमें इसका बदला देना है। तो अब सब खड़े हुए और अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक बादशाह को मशवरे देने लगे। किसी ने कहा इसे अपनी फुला ज़मीन दे दे, किसी ने कहा अपना ताज दे दे, किसी ने कहा फुला शय दे दे, किसी ने कहा फुला ज़मीन की हुकूमत दे दे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा अपना ताज दे दे, किसी ने कहा अपने पहलू में जगह दे दे। जब सबकी सुन चुका बादशाह तो सबको पुकार कर कहने लगा तुम सब कमज़र्फ हो, तुम सब कमज़र्फ हो। कहा क्या मतलब? कहा तुम देखते नहीं, इनकी पूरी कायनात थी वो बकरी, इन्होंने अपनी पूरी कायनात मुझ पर कुर्बान कर दी। अगर मैं अच्छा बादशाह हूं तो मेरी बादशाही का तकाजा ये है, मैं अपना पूरा मुल्क, मैं अपना पूरा मुल्क इनके नाम पर कर दूं। सबने कहा अच्छा बादशाह, अब हम समझे, जो अपना सब कुछ तेरे लिए कुर्बान कर दे तू उसे अपना मुल्क दे देता है। अब ये बुढ़िया और बच्चा जिसे चाहे बादशाह का तख्त दे दे, जिसे चाहे कुर्सी दे दे, जिसे चाहे हुकूमत दे दे, अब भी नहीं समझ आए हुसैन ने अपनी कुल कायनात अल्लाह को दे दी। अब अल्लाह की हुकूमत का और मुल्क का तकाजा ये है, अल्लाह अपना पूरा मुल्क हुसैन को दे दे। अल्लाह हुसैन को मुल्क देकर बता दे मुल्क मेरा है, विलायत हुसैन की है। जब ही तो मौजू रखा है मुल्क खुदा, विलायत नास। अब वो बुढ़िया जिसे चाहे तख्त दे दे, जिसे चाहे बादशाह का ताज दे दे, बादशाह से सवाल नहीं होगा, बुढ़िया से सवाल नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? अरे हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया खुदा पर। अब हुसैन जिसे चाहे बेटा दे दे, जिसे चाहे रिस्क दे दे, जिसे चाहे हयात दे दे, जिसे चाहे जन्नत दे दे। हुसैन से आप सवाल नहीं कर सकते, इसलिए कि मुल्क के खुदा का तकाजा ये है कि हुसैन तुमने हमें ये दिया, हम तुम्हें ये दे रहे हैं। इसी को मिर्जा दबीर ने अपने बंद में कहा। सुनना चाहते हैं मिर्जा दबीर का बंद? नहीं, सब बोलेंगे तो सुनाऊंगा और तकरीर तमाम। इसी को तो मिर्जा दबीर ने कहा, कर मिदहते हुसैन इसी में निजात है, कर मिदहते हुसैन इसी में निजात है। दुनियाए बेसबात का इनसे सबात है, बेऐब हक की जात है या इनकी जात है, हुक्म इनका और कुरान मजीद एक बात है। इस मंजिले नियाज के सालिक हुसैन है, जब तक खुदा का मुल्क है मालिक हुसैन। खत्म हो गई तकरीर। जब तक खुदा का मुल्क है मालिक हुसैन है, मुल्क खुदा और विलायत मासूम। ये थी आज की तमहीद जो मैंने अपने सुनने वालों के हवाले कर दी। अब हुसैन से सवाल नहीं होगा कि एक आंसू पर जन्नत दे दे। अरे ये तो बहुत छोटा तोहफा है जो तुम्हें बताया गया है, अभी तो पता ही नहीं है कि इस एक गिरिए पर हुसैन देंगे क्या। आवाजें आपकी बुलंद हो गईं, फर्श अज़ाब बिछ गया, लिबास अज़ाब पहन लिया। अब तो बस एक काम है हमारा, हाय हुसैन या हुसैन। और पहले ही मुहर्रम को
صرف تذکر کر رہا ہوں، سب جانتے ہیں رونا کیسے ہے، پتہ ہے نا کیسے رونا ہے؟ تہذیب بتائی امام نے، خبردار اگر کوئی عالم منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے یہ چیخے مار کے مت رو، اس طرح مت رو، اس طرح مت رو، نہیں، اس کی بات نہیں سنے۔ امام نے بتایا کیسے رونا ہے، اس لیے کہ حسین کے مصائب ہو رہے تھے، پہلو میں امام کے ابو بصیر بیٹھا تھا، مسلسل روتا چلا جا رہا ہے، مگر ایک بار جعفر صادق نے بڑھ کر کہا اے ابو بصیر تو رو کیوں نہیں رہا؟ آئے ابو بصیر تو رو کیوں نہیں رہا؟ ایک بار رومال دکھایا کہ مولا یہ آنسوؤں سے تر ہو چکا، اور کیسے روئی؟ مولا نے کہا اے ابو بصیر میرے جد پر ایسے نہ رویا کرو، بلکہ میرے جد پر ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاش۔ اللہ اکبر، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے۔ راوی کہتا ہے حسین کا قافلہ مدینہ چھوڑ رہا تھا، بڑا گریہ تھا، بڑا شور تھا، اس سے پہلے مدینے میں ایسا گریہ نہیں دیکھا گیا، اس لیے کہ مدینے کی جان حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ راوی کوفے کا رہنے والا ہے، وہ کہتا ہے جب مجھے خبر ملی کہ حسین مدینے سے کوچ کر رہے ہیں تو میں چلا محلہ بنی ہاشم کی طرف، اور میں نے چاہا کہ آج میں دیکھوں حسین کیسے سوار ہوں گے۔ دیکھیں گریہ کرتے جائیں، اس لیے کہ گریہ کے دن آ گئے، اب تو وہ دن ہے کہ ذاکر کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس گریہ گریہ، حسین پر آنسو۔ راوی کہتا ہے میں محلہ بنی ہاشم میں گیا، میں نے چاہا کہ میں دیکھوں حسین کی سواریاں کیسے تیار ہوں گی اور کیسے قافلہ کوچ کرے گا۔ راوی کہتا ہے میں محلہ بنی ہاشم کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا کنات میں سوراخ ہے اور راستہ ہے جہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ راوی کہتا ہے میں اس سوراخ کے قریب ہو گیا اور میں نے چاہا میں قافلے کا جانا دیکھوں، اچانک سے میں نے دیکھا چاروں طرف جوان کھڑے ہوئے ہیں، کہیں دو نوجوان نظر آتے ہیں، کہیں ایک عجیب شہزادہ نظر آتا ہے، مگر ایک میں نے ایسا آقا دیکھا جس کی مسند لگی ہوئی ہے، وہ مسند پر شاہوں کی طرح بیٹھا ہوا ہے، اور ایک جوان میں نے ایسا دیکھا جو اپنی تلوار نکالے لہرا لہرا کر بار بار لوگوں سے کہتا ہے اے مدینے والوں اپنے دروازوں پر پردے ڈال لو، علی کی بیٹیاں اپنے گھر سے باہر۔ شاباش، یہی حق ہے گریے کا۔ مدینے والوں علی کے گھر کی بیبیاں گھر سے باہر آ رہی ہے، خبردار کوئی چھت پر نہ آئے، کوئی اپنے دروازے کا پردہ نہ کھولے۔ ہاں عزاداروں، بڑی شان سے اہل حرم روانہ ہوئے۔ راوی کہتا ہے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ پردے کے اندر پردہ تھا اور ہر بیوی اتنے حجاب میں آتی تھی، چاروں طرف سے محلہ بنی ہاشم کی عورتیں شہزادیوں کو گھر سے باہر لاتی تھی کہ بیبیاں تو مجھے نظر نہیں آئی، مگر ہاں مجھے ایک آواز ہر تھوڑی دیر بعد کانوں سے ٹکراتی جاتی تھی، اور میں ہر سواری کا اہتمام دیکھتا تھا، اور اہتمام یہ تھا کہ ایک بی بی گھر سے باہر نکلی، حسین کی آواز آئی قاسم تمہاری ماں نہیں۔ راوی کہتا ہے ایک جوان نوشاہ آگے بڑھا، اس نے جلدی سے اپنی ماں کا بازو تھاما اور ایک ناکے پر لا کر اپنی ماں کو بٹھا دیا۔ حکم حسین سے ناکا آگے بڑھ گیا، تھوڑی دیر بعد پھر ایک بی بی باہر آئی، حسین کی آواز آئی عباس عباس آگے بڑھو۔ ہاں یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہوگی۔ راوی کہتا ہے عباس نامی نوجوان نے شہزادی کو ناکے پر سوار کروا دیا۔ ایک بار پھر حسین نے ایک اور صدا لگائی اے فلاں آگے بڑھو، بی بی کو سواری پر سوارا کرو، بی بی کو روانہ کرو۔ ہر بی بی آتی جاتی تھی، حسین ہر ایک جوان کو بلا کر بی بی
बीबी को नाके पर सवार करते थे। मगर एक बार मेरी हैरत बढ़ गई, मैंने देखा हर जवान ने अपनी जगह को छोड़ दिया, सब दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। हुसैन ने मसलत को छोड़ दिया। मैं महवे हैरत था, अब कौन सी बीबी आ रही है, मगर मैंने देखा अब और पर्दा बढ़ता चला गया, पर्दा बढ़ता चला गया, यहाँ तक के हुसैन की आवाज आई, अब्बास होशियार ज़ैनब। एक बार सैयदा का नाम आया, हुसैन ने बिनते अली कहा, हर जवान आगे बढ़ा, कोई ज़ैनब के दाएं खड़ा हुआ, कोई बाएं खड़ा हुआ, कोई आगे चलता, कोई पीछे चलता। जैसे ही नाके के करीब पहुंची, औने मोहम्मद ने झुककर माँ की नानैन को उतारा। अब्बास दो जानी होकर बैठ गए, ज़ैनब ने कदम रखा, एक शाना कासिम ने पकड़ा, एक शाना अली अकबर ने पकड़ा, और बड़े एहतमाम से हुसैन ने बहन को नाके पर सवार करवाया। वहरे ज़ैनब, ये आपका मुकद्दर था, ये 28 रजब की सवारी थी, बड़े एहतमाम से शहजादों ने सवार किया। मगर हाय 11 मुहर्रम, ज़ैनब हाथों में रसान हमारी के पास आए। एक बार फुरात की तरफ देखा, रोकर कहा, ए मेरे गैरतदार अब्बास, बड़ी शान से ज़ैनब को, ए अब्बास ज़ैनब को। मातम हुसैन।